السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی قوم ہم ہر وقت بحیثیت قوم شکوہ کرتے ہیں، اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کو اس کی آس اور امید ہم حکومت وقت سے، حکومت پاکستان سے لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ گورنمنٹ آف پاکستان حل کرے گی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک وقت آئے کہ پاکستان میں واقعتاً ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو ہر پہلو پہ اس قوم کا، عوام الناس کا خیال کرے، لیکن فی الحال ابھی تک ہمیں دور دور تک ایسے نام و نشان نظر نہیں آتے کہ ہماری حکومت وقت ہمیں پینے کا بہترین پانی مہیا کرے گی، ہمیں سیکیورٹی کے سارے درپیش مسائل دور کرے گی، ہمارا اکانومی کا روڈ میپ بہترین ڈیولپ کرے گی، پاکستان کو ایشیا میں ایشین ٹائیگر بنائے گی، ہمارے روپے کی ویلیو کو بہتر کرے گی، ایکسپورٹس کو بلند و بالا یعنی کہ $100 بلین کو کراس کرے گی، امپورٹ کو کم کرے گی، لوکل مینوفیکچررز کو سپورٹ کرے گی، بزنس کو اس طرح کے آئیڈیاز دے گی کہ بزنس جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر فلرش کرنا شروع ہو۔ لیکن ابھی یہ سب خام خیالی ہے کہ پاکستان میں بڑے ڈیمز بننا شروع ہو جائیں گے، روڈ انفراسٹرکچر بنے گا اور پاکستان جو ہے ایک جنت جیسی سرزمین پہ رہ رہا ہوگا پاکستانی۔ ابھی یہ بظاہر یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں، بحیثیت قوم جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں، ہمیں وہ تو ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم اپنے لیول پہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک عام شہری کا میرا کیا کردار ہے، آپ کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امپورٹڈ برانڈز جس قدر ممکن ہو بند کر دینے چاہیے۔ جس حد تک ہم پاکستانی لوکل فیبرک، لوکل شوز، لوکل گاڑیاں، لوکل چیزیں، لوکل واچ، لوکل برانڈز کو یوز کرنا شروع کریں گے، آٹومیٹکلی ہماری اکانومی فلرش کرنا شروع کر دے گی، لوکل پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی اور ان کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی۔ بھائی جب ہم لوکل چیزیں خریدیں گے ہی نہیں تو کوالٹی کیسے بہتر ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈے 1 پہ ہی یورپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی کوالٹی بہتر ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ ان کی بھی کوالٹی ایسی تھی، سٹارٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے، چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ان کے پاس پھر کوالٹی انجینئرز آتے ہیں، QC ہوتا ہے، کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، کوالٹی کنٹرول کے ساتھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوکل برانڈز خریدنا شروع کریں، آپ کی لوکل اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو نمبر 2، ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ 4 میں سے ہمارے 3 صوبے اس وقت سٹک آف ہوئے ہوئے ہیں، پانی کے اندر ہیں۔ لوگ بیچارے اس قدر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ پانی کے اندر ہی کھڑے ہیں، پانی کے اندر ہی بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورا ملک جیم ہوا ہوا ہے، ٹرانسپورٹیشن جیم، نقل و حرکت جیم، پاکستان کی ساری اکانومی اس سے شرنگ ہوئی پڑی ہے، صرف اس ماحولیاتی تبدیلی کا ایک بہت بڑا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے، ہر بندے کو کم سے کم، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 کے قریب ٹریز پلانٹ کرنے چاہیے، منیمم 10۔ آپ 10,000 کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم میں یہ تہیہ کرتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی یہ تہیہ کیجئے، آپ بھی یہ وعدہ کیجئے کہ ایک بندے کو کم سے کم 10 پودے تو لگانے چاہیے۔ اگر ہم شعور کے اندر جو میچور لوگ ہیں، اگر ہم 5 کروڑ لوگ 10 پودے لگائیں تو 50 کروڑ پودے جو ہیں ہم نیو پلانٹ کر لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کلچر ہوگا جو ڈیولپ ہوگا۔ تو ٹریز کی پلانٹیشن سے اس کے اور بہت بڑے بینیفٹس ہیں، آپ کو لکڑی بھی ملتی ہے، آپ کا جو ایٹماسفیئر ایمبینٹ ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہوگا، آپ کی انرجی جو اس وقت ہم بہت زیادہ AC کی صورت میں خرچ کر رہے ہیں، پنکھوں کی صورت میں خرچ کر رہے ہیں، موٹریں اور ہمارے انجنز چل رہے ہیں، ہر وقت مطلب یہاں پہ بہت زیادہ ایک ٹیمپریچر رائز اپ ہوا، وہ بھی ڈاؤن ہوگا، کلائمیٹ بھی چینج ہوگا، اور آپ کو ایک بہتر آکسیجن اور بہت سارے مسائل کا ہمیں جو سامنا ہے اس کا ایک بہت بڑا حل ٹریز ہے۔ تو ٹریز کو پلانٹ کریں۔ نمبر 3، میں یہ سمجھتا ہوں جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، جن کے کاروبار صحیح چل رہے ہیں، جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، جن کے پاس اپنی سرپلس انکم ہے، ان کو چاہیے کہ قرض حسنہ دینا شروع کریں۔ اخوت کا ایک بہت بڑا پروگرام پاکستان میں چل رہا ہے، جو اربوں روپیہ اس وقت اخوت کے پاس ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قرض کو 5 سے 10 ہزار روپے سے لے کے لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ تک اخوت قرض حسنہ دے رہا ہے کہ ایک چھوٹے کاروبار کو ڈیولپ کیا جائے، اور انتہائی کامیابی سے وہ پروگرام چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اور پروگرام شروع کرنے چاہیے۔ ہم ضروری نہیں کہ ہم اخوت جیسا پہلے ایک ادارہ بنائیں اور ایک بہت بڑی روڈ ڈیولپمنٹ کریں، بہت بڑا فنڈ اکٹھا کریں، نہیں، ہم اپنے لیول پہ، میں 10، 20، 30 ہزار، 50 ہزار، لاکھ کسی کو دے سکتا ہوں، کسی کو سمجھتا ہوں کہ یار یہ فروٹ کا کام کر سکتا ہے، یہ فلاں کام کر سکتا ہے، یہ چھوٹا موٹا کپڑے کا کام کر سکتا ہے،
ہزاروں آئیڈیاز ہیں. یہ مطلب صبح ناشتہ ہی بیچ سکتا ہے. تو اکانومی کو گرو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو قرض ہنسنا دیں بجائے کہ ہم ان کو بھکاری بنائیں. تو یہ ایک پروگرام جس سے ہزاروں لوگوں کو جابز مل سکتی ہے، کاروبار مل سکتا ہے، آپ اس کی ایک لوکل معیشت اکانومی ڈیولپ ہو سکتی ہے. پھر میں اس ضمن میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں علماء کے ساتھ ایک مشاورت کرنی چاہیے. علماء کا بورڈ بیٹھے کہ پاکستان میں اربوں خربوں روپے کی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے. اس زکوٰۃ کا مصرف نو ڈاؤٹ ہمارے مدارس ہیں، ہمارے جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حفظ کرتے ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو غربا ہیں، جو مسافر ہیں، ان سب پہ ہے. لیکن ایک مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ آج معیشت کا جو حال ہے کہ وہ غربت کو کم نہیں کر پا رہے، پاورٹی کو ایلیویٹ نہیں کر پا رہے، پاورٹی ایلیمینیشن نہیں ہو رہی اور غربت بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا زکوٰۃ کا مصرف ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بجائے کہ 10-20 ہزار 30 ہزار کسی کو زکوٰۃ دیں، اس کو کچھ کسی ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کریں جس میں وہ جاب کر لیں. اگر ہم ایک بڑی خطیر رقم سے کوئی ایسا ادارہ ڈیولپ کریں جہاں پہ کچھ 200 300 500 لوگوں کو جابز مل جائیں اور ان کا گھر پرماننٹ چلنا شروع ہو جائے، یا کچھ لوگوں کو کاروبار کروا دیا جائے کہ وہ اس کاروبار سے مستقل طور پہ اپنا گھر، اپنا کچن، اپنی فیملی کو سروائیو کریں. اس سے جو ایک بہت زیادہ ہمارے پاس آپ سمجھتے ہیں جب بھکاری اور یہ جو ہمارے پاس لعنت ہے مانگنے کی، یہ حد سے بڑھتی ہے تو نہ صرف اس سے غربت بڑھتی ہے بلکہ جرائم بڑھتے ہیں، اور یہ لوگ پھر جرائم کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو جرم بڑھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حد سے زیادہ غربت اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے کفر کے قریب کرتی ہے. تو اس کے لیے زکوٰۃ ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے. اس کی صحیح سے یوٹیلائزیشن اور خاص طور پہ غربت کو مستقل ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ ہونا چاہیے. پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹول فورن ریمیٹنسز، جس سے آج ہمارا ملک چل رہا ہے. کو 30 سے 32 ارب ڈالر خطی رقم ہمیں باہر سے ہمارے پاکستانی بھائی فورن ریمیٹنسز باہر سے رقوم ترسیلات، زر ترسیلات ہمارے ملک میں بھیجتے ہیں. تو میں یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھائی جو بندہ $1 سے لے کے ملین بلین ڈالر تک جو بھی اس ملک میں بیچنا چاہ رہا ہے یا بھیج رہا ہے، یا کوئی بھی اور کرنسی ہے اس کے پاس، ین ہے، پاؤنڈ ہے، درہم ہے، دینار ہے، کچھ بھی ہے، تو بھائی آپ ڈائریکٹ بینکوں کے ذریعے بھیجیے. جب آپ ہنڈی کے ذریعے بیچتے ہیں تو وہ پیسہ پاکستان کی مین سٹریم اسٹیٹ بینک سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان کے فورن ریزروز میں کام نہیں آتا، اور وہ ایک اور طرح کی سرگرمیوں میں کام آتا ہے. پاکستان کو اس سے انتہائی سخت نقصان پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ باہر کے ملک سے آتے ہیں تو وہ جو ڈالر منی چینجرز کو دیتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک سیف وے سے ہونا چاہیے اور ایک لیگل وے سے دیں تاکہ پاکستانی بینکوں کو اور پاکستان کو فائدہ ہو. نیکسٹ، بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. ایک ماحول بنا جس سے بہت سارے پاکستانیوں نے بنگلہ دیش میں انڈسٹری لگائی. ایز این انڈیویجول تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے کچھ بینیفٹس لیے ہوں، کچھ ایکسپورٹ کے بینیفٹس اور کچھ ان کی لوکل گورنمنٹ کے کچھ انہوں نے سبسڈیز لی ہوں، وہاں اکانومی بہتر گرو کر رہی ہو، انہوں نے اس اکانومی سے بینیفٹ لیا ہو. لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہو گیا. پاکستان سے جب یہ ملین ڈالرز بلین ڈالرز باہر میں آپ انویسٹ کریں گے، اگر آپ پراپرٹیاں یو کے میں خریدیں گے، آپ جو بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ بڑے گھر ہیں، ولاز ہیں، یا آپ انڈسٹریاں باہر خریدیں گے تو پاکستان کو اس کا بہت سخت نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی چاہیے، بلکہ جو فارنرز بھی وائنڈ اپ کر رہا ہے فورن کو اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے پاکستان میں ہی یہاں میرا جینا مرنا ہے، تو اس کو بھی واپس پاکستان میں آنا چاہیے اور اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے. جب ہم نے مرنا پاکستان میں ہے تو انویسٹمنٹ یورپ میں کیوں کرنی ہے یا دنیا کے کسی ملک میں کیوں کرنی ہے؟ اچھا، اب یہاں ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ کوئی پالیسیز نہیں ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہے، کل خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بنا تو ہماری پاکستان میں انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. بھائی ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نام پہ یہ بنا ہوا ملک انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو یہ قیامت تک قائم رہے گا. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. اگر ہم اس کو صحیح سے اس میں انویسٹمنٹ کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو دوسرے ملک نہ لے کے جائیں تو پاکستان آٹومیٹک ترقی کرے گا. ہماری اس سوچ سے ہی پاکستان یہاں کھڑا ہے کہ ہم پاکستان سے پیسہ ڈرین کر رہے ہیں، خواہ وہ منی لانڈرنگ کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی اور صورت میں ہو، خواہ وہ حکمران ہیں یا ہم خود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں انویسٹ ہونا چاہیے. پھر ایک بہت بڑا سیکٹر جو پاکستان کے ساتھ اس وقت بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے وہ ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں. تو گورنمنٹ امپلائیز کے پاس جو وقت اور عہدہ ہے وہ میرے اللہ کی امانت ہے. ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا.
آپ اپنے عہدے کا جب غلط استعمال کرتے ہیں تو پاکستانی قوم کو نقصان ہوتا ہے. ہماری لوکل انڈسٹری کو، لوکل بزنس مین کو جب وہ سروسز نہیں ملتی جو ڈپارٹمنٹس اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، جب آپ اپنا وقت ایمانداری سے اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کی ترقی میں بروئے کار نہیں لاتے تو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہمارے گورنمنٹ کے امپلائیز، آفیسرز، بیوروکریٹس، جو بھی لوگ جس بھی عہدے پہ ہیں، اگر اپنا وہ وقت پاکستان کو ایمانداری سے اپنے عہدے کا صحیح استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، تو یہ وطن عزیز بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. یہ لوکل ریفارمز ہر ادارہ اگر اپنا کام کرے تو پی آئی اے آج اس حال پہ نہ ہوتا، آج اسٹیل مل اس حال پہ نہ ہوتی. وہ اسی لیے کہ اس کے اندر اقربا پروری ہوئی، اس میں کرپشن ہوئی، لوگوں نے کام نہیں کیا، سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں تھیں، ان بھرتیوں نے کام نہیں کیا. آج ریلوے کے سال میں کھڑا ہے، اسٹیل مل کے سال میں، پی آئی اے ہمیں سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے، بالکل بینکرپٹ ہوا پڑا ہے، بیچنا پڑ رہا ہے. تو یہ کس قدر خطرناک کانسیپٹ ہے کہ آج پاکستانی گورنمنٹ پی آئی اے کے ایسٹس بیچ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہرگز رکنا چاہیے، اس کو ریفارمز پہ لے کے آئیں. اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ریفارم سے حل کریں. دیکھیں اگر ایئر بلو ترقی کر سکتا ہے تو پی آئی اے ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ ایئر بلو میں کام کرنے والے بھی تو پاکستانی، پی آئی اے میں کام کرنے والے بھی پاکستانی. صرف مسئلہ کہ وہ گورنمنٹ کی ایئر لائن ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں. اور خدا کے واسطے پاکستانی گورنمنٹ کو پی آئی اے کی ٹکٹیں فری دینا بند کرنا چاہیے. یا پولیٹیشنز کو یا ججز کو یا جنرلز کو، سب کو آپ بند کریں فری ٹکٹس. اس کے بعد انرجی، ہم کس قدر بے دریغ استعمال کر رہے ہیں انرجی کا، اس قدر مہنگی انرجی. ہم شادی پہ، اپنے فنکشنز پہ رات دیر تک ہم انرجی کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے فنکشنز کو دن میں لے کے آئیں اور اپنی کنزمپشن کو کم سے کم کریں تاکہ ہماری یہ بجلی، ہماری یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکے اور ہماری یہ انرجی ہماری انڈسٹری کو مل سکے. اور ہمیں اپنی بجلی کو جو اس قدر مہنگی، ہم فیول سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، ہمارے ڈیم تو اس قدر ڈیم تو بنائے نہیں پاکستان نے کہ وہ ڈیم ہمیں 30,000-32,000 میگا واٹ جو ہماری آج کی نیڈ ہے وہ پوری کر سکیں. تو برائے مہربانی میری تجاویز میں اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے گا، اس پہ عمل کیجئے کہ انرجی کو بچائیے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے. پھر اس میں ایک اور بڑا ہماری ریاست کا ستون میڈیا ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، سنسنی پھیلاتا ہے، ایک اکانومی کے اوپر ایسی خبر دیتا ہے کہ ہماری سٹاک کریش کرتی ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ نیچے آتی ہے، اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اجڑ جاتے ہیں اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی ایسے قوانین بنانے چاہیے اور میڈیا کو بھی ایک اپنی سیلف رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کی اکانومی پہ ایسی نیگیٹو کمنٹ نہ کریں. پاکستان کی اکانومی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا کہ آپ خبر دے کے اس کا مزید بیڑا گرک کر رہے ہیں. پازیٹیو نیوز دینی چاہیے. اگر کوئی ایسی ہی گمبھیر خبر ہے تو بھائی اس کو نشر کرنے سے پہلے آپ ان کے متعلقہ اداروں سے بات کریں، اس کے حل پہ بات کریں، نہ یہ کہ آپ اس کو لوگوں کو اور مورل ڈاؤن کریں اور لوگ اپنی انویسٹمنٹس کو باہر نکالیں اور سٹاک ایکسچینج کا بیڑا گرک ہو. آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے بے روزگار لوگ، پاکستان میں اس وقت بے روزگاری اپنی انتہا کو ہے، تو جابز نہیں ہیں. گورنمنٹ کے پاس ابھی ایسا کوئی بڑا پلان نہیں ہے کہ آپ کو فوراً جابز دیں. تو انسٹیڈ آف کہ آپ آل دا ٹائم آپ بیکار بیٹھے رہیں، آپ گلی محلے میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کریں اور اپنا وقت کل کریں، تو بھائی آپ فری لانسر کے طور پہ کام کریں. چھوٹی چھوٹی ٹریننگز یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اویلیبل ہیں. آپ فری لانسر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، آپ کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی پوسٹ بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. آپ فری لانسر میں جو بھی سکلز ہیں آپ کے پاس، فری لانسر کے طور پہ اپنی سکل کو پالش کیجئے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کیے. اور اس روزگار سے کیا ہوگا، اگر 5 ملین لوگ جو بے روزگار ہوں اور صرف مہینے کے صرف $100 $200 بھی کمانا شروع کر دیں تو ملک کے وطن عزیز کو ایک خطیر ریونیو آنا شروع ہو جائے گا. وہ بھی خوشحال ہوں گے اور ملک بھی خوشحال ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ $100 سے $200 آپ کا $500 سے $1,000 پر منتھ میں کنورٹ ہو جائے گی. اور پھر یہ ایک بہت بڑی رقم پاکستان کو اربوں ڈالر کی صورت میں آپ کے ذریعہ سے میسر ہو سکتی ہے، جس میں ہم پاکستان کی اکانومی کو اور بہتر کر سکتے ہیں. اس طرح بے شمار تجاویز ہیں. آپ خود سے بھی دیکھیے کہ آپ کے کس عمل سے ملک وطن عزیز کیسے ترقی کر سکتا ہے، ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں. ہمارا آپس کا بہتر کوآرڈینیشن، ایک اچھی کمیونیکیشن سکل اور اونیسٹی جو بیسٹ پالیسی ہے. ہر بندہ اگر اپنے کاروبار میں ایمانداری سے کام کرے،
اور پاکستانی تاجر دنیا کے اندر ایمانداری میں مشہور ہوں، مجھے پتا ہو کہ بھائی میں جو کپڑا بنا رہا ہوں اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ وہی، جو پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں، جو کوالٹی کی میں کلیم کروں میں وہی بنا رہا ہوں، تو ہماری لوکل اکانومی بھی اسٹیبلش ہوگی اور ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہوگی، ہمارے ایکسپورٹرز کو بھی اعتماد ہوگا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو وہ بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔